عورت کن مراحل سے گزر کر ایک طوائف کا روپ دھار لیتی ہے، یہ جاننا میرے لیے اہم تھا، کیونکہ میں ایک طوائف کے موضوع پر لکھنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد کے ایک دوست نے ایک طوائف سے میری ملاقات کے لیے وقت ترتیب دیا۔ میں نے لیا سے اسلام آباد کے لیے رخت سفر باندھا۔ اسلام آباد پہنچ کر دوست مجھے ایک گنجان علاقہ کی طرف لے کر چل پڑا۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گیا اور دستک دی۔ اندر سے ایک خوبصورت حسینہ نے دروازہ کھولا، لکھنؤ کی طوائفوں کی طرح آداب بجا لائی۔ وہ طوائف مجھے لے کر اندر لے گئی اور صوفہ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود سامنے والے صوفہ پر براجمان ہو گئی۔ میں نے ترچھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کے دوست بتا رہے تھے آپ ایک لکھاری ہو۔ میں نے فاخرانہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا، جی بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، طوائف پر لکھنے کے لیے آپ نے لیا سے اسلام آباد کا سفر کیوں کیا، حالانکہ آپ کو لیا میں بھی طوائفیں مل سکتی تھیں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا، اپنے خوبصورت ہونٹوں سے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، صاحب آپ بھی لنڈے کے لکھاری لگتے ہو۔ ایک کامیاب لکھاری اپنے ارد گرد کے واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونا شروع ہوا، لیکن اس کی اتنی دانش مندانہ گفتگو مجھے حیران کر رہی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے اس کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھرا، پھر بولی، صاحب جج یہاں انصاف بیچ رہا ہے، لیکن قابل نفرت صرف جسم فروش عورت ہے۔ لوگ یہاں اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، جبکہ ایک مجبور طوائف کی جسم فروشی آپ کو چبھتی ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری کا عہد کر کے شب خون مارے جاتے ہیں۔ یہاں قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ کر حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں۔ یہاں ملکی وسائل پر دن دہاڑے قبضے کیے جاتے ہیں۔ یہاں حق مانگنے والے کو غدار بنایا جاتا ہے۔ یہاں زندگی کا ہر شعبہ داغدار اور آلودہ ہے۔ میڈیا دن کو رات دکھاتا ہے، صحافی اپنا قلم ٹکے ٹکے پر بیچتا ہے، لیکن قابل نفرت صرف طوائف ہے جو اپنے پیٹ کی جہنم کی آگ بجھانے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پہ پسینہ قطرہ قطرہ یوں نیچے گر رہا تھا جیسے بارش میں کسی غریب کے کچے مکان کی چھت ٹپکنے لگتی۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئی اور رومال میرے طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب ہم طوائف ہیں تو مرد نما بھیڑیوں کو لذت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں طوائف کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ اگر ہم طوائفیں ان مرد نما بھیڑیوں کی آگ ٹھنڈی نہ کریں تو یہ بھیڑیے بنت حوا کی معصوم کلیوں کو بھی مسل ڈالیں۔ میں دل میں جو سوال لے کر لیا سے چلا تھا وہ سب گم سے ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور میں جو خود کو لکھاری اور دانشور سمجھتا تھا ایک طوائف کی گفتگو کے سامنے لاجواب نظر آ رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر میرے طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب اس شہر کے بڑے لوگ جو مسیحائی کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے تلوے اس طرح چاٹتے ہیں جیسے کتا پانی پیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ جاؤ صاحب، ابھی ہمارے گاہکوں کا وقت ہو گیا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور دروازے کی جانب چل دیا۔ اس نے پیچھے سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب اگر لکھاری بننا ہے تو جسم فروش طوائفوں پر نہیں
بلکہ ضمیر فروش طوائفوں پر لکھا کرو۔ پھر آپ کو لیا سے اسلام آباد نہیں آنا پڑے گا، اپنی قلم میں جرت پیدا کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے مجھے باہر جانے کا کہہ رہی ہے۔